آل گڈ ہیئر، یہ الفاظ تھے اس آبدوز کے عملے کے جن کے لیے اگلا لمحہ کچھ بھی گڈ نہ تھا۔ زندگی کے آخری لمحات میں آبدوز کے 5 مسافر نہ ڈرے نہ گھبرائے، بلکہ ان کا آخری ٹیکسٹ میسج بہت پرسکون تھا۔ یہ میسج مقامی وقت کے مطابق 10:47 پر بھیجا گیا تھا، جب آبدوز 3346 میٹر کی گہرائی میں نیچے تھی۔ یہ میسج امریکی بحری جہاز پولر پرنس کو ریسیو ہوا، جس نے ان کو سمندر کی تہہ میں اتارا تھا۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے میسج کے ساتھ آبدوز کے ملبے کی ایک تصویر بھی شیئر کی ہے، جس میں سمندری تہہ میں ٹائٹن کی ٹیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، بحیرہ اوقیانوس یہ وہی سمندر ہے جس کے اندر برمودا ٹرائنگل بھی موجود ہے، جس کے بارے میں دنیا کے کئی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ شپ اور ہوائی جہازوں کو کھا لیتا ہے یا ان کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر اس برمودا ٹرائنگل کے قریب بھی جائے تو اس کا نام و نشان نہیں ملتا، جبکہ یہ جو ٹائٹینک کا ملبہ ہے وہ بھی اسے بحیرہ اوقیانوس میں کہیں موجود ہے۔ ناظرین، لیکن اس کا جب یہ ملبہ دیکھنے کے لیے باپ، بیٹا اور وہ 3 لوگ گئے تو واپس نہ آ سکے، تو اس کی تحقیقات جو ہیں وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین تحقیقات کہلائی جا رہی ہیں، اور یو ایس کوسٹ گارڈ اس میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جس کو MBI کہا جاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ اگر امریکہ میں کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو 1000 میں سے صرف ایک حادثہ یعنی 0.1% جو حادثات ہیں ان کی MBI کروائی جاتی ہے، یعنی جسے میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کا پورے سال میں جو امریکن کوسٹ گارڈ اور ان کے متعلقہ ادارے صرف ایک اجلاس کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو تقریباً اتنی زیادہ ہیئرنگز ہوئی ہیں، اور جو اوشن گیٹ نامی یہ کمپنی تھی، اس کے 10 اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے تھے، جس میں اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے جب اس آبدوز کو بنایا تو اس حادثے سے ٹھیک 7 مہینے پہلے انہوں نے اس کو بنا کر بے یار و مددگار ایک کھلی فضا میں یا گودام میں رکھ دیا تھا، جس میں اس پر دھوپ اور چھاؤں کے اثرات بھی اس پر پڑتے رہے، اور جو سمندری ہوائیں چلتی ہیں جن کے اندر نمکین ہوائیں بھی موجود ہوتی ہیں وہ بھی اس کی سطح پر پڑی، جو کہ اس کے زنگ لگنے کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی مزید انویسٹیگیشنز بھی سامنے آ رہی ہیں، جو کہ اوشن گیٹ نامی کمپنی ہے، جب اس نے اس کو بنا دیا تھا تو اس کے بعد اس کے سیکیورٹی میئرز کیوں نہیں جانچے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی بھی تھرڈ پارٹی سے اس کا پورا معائنہ بھی نہیں کروایا، اور پھر اس کو سمندر میں 7 مہینے بعد جب وہ کھلی ہوا میں گودام میں پڑی رہی تو اس کو اتار دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی بحیرہ اوقیانوس جیسے خطرناک سمندر میں، جس میں پانی کے مالیکولز کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر یہ وہ پریشر برداشت نہ کر سکی اور نیچے جا کر پھٹ گئی۔ ناظرین، ٹائٹن کا ٹوٹا ہوا یہ حصہ شمالی بحیرہ اوقیانوس میں نظر آیا ہے۔ امریکی وفاقی ایجنسی نے 15 روزہ انکوائری کا آغاز بھی کر دیا ہے، جس کا مقصد اس دن ہونے والی تباہی کی وجہ جاننا ہے اور مستقبل میں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ یاد رہے، جون 2023 میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ آبدوز تباہ ہو گئی۔ یاد رہے، ٹائٹن جس بحری جہاز ٹائٹینک کو دیکھنے گیا تھا وہ 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی رات کو ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 111 سال بعد ٹائٹن آبدوز اس جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے پانی میں گیا تو تھا، اور اس کی قسمت بھی ٹائٹن جیسی ہی تھی۔